الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في قرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. میرے تمام ناظرین جو اس وقت مدرسہ تعلیم القرآن والاحکام سے مناجات شعبانیہ کے حوالے سے گفتگو سن رہے ہیں، اور آج مناجات شعبانیہ کے حوالے سے آخری یہ ہمارا درس ہے، اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمیں آئندہ سال بھی اسی طرح پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور مدرسہ تعلیم القرآن میں ہمیں مزید دین اسلام دین مومین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، مدرسہ تعلیم القرآن والاحکام میں ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد مدرسہ تعلیم القرآن والاحکام ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو ملت پاکستان ملت تشیع کے لیے درسگاہ ہے۔ پروردگار ہمیں خلوص نیت کے ساتھ اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار و مومن مومنات جو مدرسے کے لیے تعاون کر رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ پروردگار جو مومن مومنات مدرسہ تعلیم القرآن والاحکام کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، پروردگار ان کے مرحومین کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما، ان کے مرحومین کو جوارہ معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار جو مومن مومنات پریشان ان کے پریشانی کو دور فرما۔ پروردگار جن مومن مومنان نے دعا کے لیے کہا ہوا ہے ان کے حاجت شریعہ کو پورا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جی میرے تمام ناظرین، مناجات شعبانیہ اپنے تمام مطالب کے ساتھ، مفاہیم کے ساتھ، اور مناجات شعبانیہ کے اندر ایک روشنی اور ایک جوہر ہے، ان کو سمجھنا بہت ہی مشکل ہے، لیکن میں کوشش ہم نے بہت کی ہے کہ اس کو سمجھنے کی۔ بہرحال یہ ایک ایسی قیمتی جملات ہیں اور بہت ہی جوہرانہ گفتگو ہے جس کو بندہ حقیر کما حق و بیان نہیں کر سکتا، اور واقعاً مطالعہ کیا، اس میں ہم نے غور و فکر کیا، کرنے کے بعد پتہ چلا کہ ایک بہت ایک معنی خیز اور جس کو پڑھنے کے بعد انسان واقعاً باضمیر انسان ہے تو اس انسان کے اندر ضرور تبدیلیاں آ جاتی ہیں، وہ ضرور انسان سوچنے پر مجبور ہوتا ہے۔ یہ وہ جملات ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں مسجد نبوی میں جب آخری خطبہ فرما رہے تھے تو اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی میں آنے وقت کو دیکھ رہا ہوں کہ ماہ رمضان المبارک میں دشمن آپ کو شہید کریں گے، اور آپ کے ریش مبارک سے خون بہا جائے گا، آپ کے سر اقدس پہ تلوار چلے گا۔ فوراً مولا امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں یہ بتائیں کہ اس وقت میرا دین سلامت ہوگا یا نہیں۔ یعنی مولا امیر المومنین کو اپنا فکر نہیں تھا، مولا امیر المومنین کو دین مبین دین اسلام کے حوالے سے فکر مند تھا کہ اس وقت دین اسلام کیا سلامت ہوگا، سالم ہوگا یا نہیں۔ اس وقت بشارت دی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا علی اس وقت دین مبین دین اسلام سالم ہوگا۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اصحاب کے سامنے فرمایا، یا علی من قتلک فقد قتلنی،
یا علی یاد رکھنا کہ جو شخص تجھے شہید کرے گا گویا وہ مجھے شہید ہے، جو تجھے قتل کرے گا گویا وہ مجھے قتل کرے گا۔ ومن ابغضک فقد ابغضنی، جو تم سے دشمنی رکھے گا بغض رکھے گا گویا وہ مجھ سے کیا ہے بھی بغض دشمنی رکھے گا۔ ومن سبک فقد سبنی، یا علی یاد رکھنا جو شخص تمہیں برا بلا کہے گا گویا اس نے بھی مجھے برا بلا کہا۔ کیوں یا علی؟ لأنک منی، یا علی تو مجھ سے ہے، کنفسی روحی، روح کا روحی، گویا میرے نفس کی مانن ہو، تمہاری روح میرے روح ہے یا علی۔ وَدِينُكَ دینی، یا علی تمہاری فطرت میری فطرت ہے۔ ان اللہ تعالی و تبارک خلقنی و ایاک، یا علی یاد رکھنا اور تمام مسلمان سن رہے ہیں مسجد نبوی میں، یا علی یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے تجھے اور مجھے خلق کیا ہے، واصطفانی و ایاک، اور ہم دونوں کو انتخاب کیا ہے۔ کیا؟ واختارنی للنبوتی، یا علی مجھے اللہ نے نبوت کے لیے اختیار کیا ہے۔ واختارک للامامتی، امامتی، یا علی آپ امام کے لیے اختیار اللہ تعالیٰ نے کیا ہے آپ کو چنا ہے۔ ومن انکر امامک، یا علی ومن انکر امامتک، یا علی یاد رکھنا جو شخص بھی تیری امامت کا، تیری خلیفہ ہونے کا، تیری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشی ہونے کا اور امام ہونے کا، پہلا بلا فصل امام ہونے کا جو شخص انکار کرے گا فقط انکر نبوتی، سمجھو کہ گویا اس نے میری نبوت سے انکار کیا ہے۔ بلی فصیح خطبہ ہے اور مسجد نبوی میں ہے، ہزاروں لوگ ساتھ ہیں۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام سوال کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اور جب آخری خطبہ جب ارشاد فرما رہے تھے تو مولا امیر المومنین کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اصحاب کے سامنے یہ ارشاد فرمایا، یا علی یاد رکھنا کہ اللہ نے تجھے امام کے لیے چنا ہے، مجھے نبوت کے لیے۔ یا علی اگر کوئی شخص تیری امامت میں شک کرے گا، انکار کی تو دور کی بات ہے، اگر تیری امامت میں شک کرے گا گویا وہ میری نبوت میں شک کرے گا۔ یا علی انت وصی، یا علی تو میرا وصی ہے، خلیفہ ہے، جانشین ہے۔ سارے مسلمان خاموش سے سن رہے ہیں، گویا کہ انہو سروں پہ پرندہ ہے، روایات میں ہے سروں پہ پرندہ ہے، اور مکمل طور پر خاموشی سے سن رہے ہیں۔ مولا امیر المومنین کی طرف متوجہ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، یا علی انت وصی، تو میرا وصی ہے، خلیفہ ہے، جانشین ہے۔ وابو ولدی، میرے بیٹوں کے باپ ہے، حسن و حسین کے باپ ہے۔ وزوجی ابنتی، یا علی تو میری بیٹی فاطمہ کا شوہر ہے۔ وخلیفتی علی امتی فی حیاتی، یا علی یاد رکھنا میری زندگی کے بعد، میری زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی تو میری امت کا خلیفہ ہے، جانشین ہے۔ امرک امری، یا علی تیرا حکم میرا حکم ہے۔ ونہیک نہی، یا علی تمہاری نہیں میری نہیں ہے، یعنی جہاں جہاں تو منع کرے گا گویا سمجھو کہ وہ میں نے بھی منع کیا ہے۔ یہاں علی آپ کا حکم میرا حکم ہے، آپ کا نہیں میرا نہیں ہے۔ یا علی اقسم بالذی بعثنی، یا علی خدا کی قسم جس نے مجھے نبوت پر مبعوث کیا۔ اقسم بالذی، خدا کی قسم کھاتا ہوں یا علی، بعثنی بالنبوہ، جس نے مجھے نبوت پر ہی مبعوث کیا۔ وجعلنی خیر البریہ،
اور مجھے انسانوں میں سے سب سے بہتر قرار دیا. یا علی انکا لحجت اللہ علی خلقہ. یا علی یاد رکھنا واللہ تم اللہ کی مخلوقات کے لیے خدا کی طرف سے حجت ہے. وَأَمِينِهِ عَلَى سِرِّهِ خدا کے اسرار کا امین ہے یا علی آپ. وَخَلِيفَتُهُ عَلَى عِبَادِهِ یا علی آپ اس کے بعد اللہ کے بندوں پر خلیفہ ہے. اللہ کے بندوں کے لیے آپ خلیفہ جانشین ہیں. اللہ اکبر. جب اختتام میں یہ خطبہ ہوا سارے لوگ گھور گھور سے دیکھ رہے ہیں اور مولا امیر المومنین کے چاہنے والے بھی ہیں نہ چاہنے والے بھی ہیں سب ہیں حیران ہو کر جب یہ محفل برخاست ہوتا ہے اور مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو سب جو چاہنے والے نہ چاہنے والے